مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، عوام نے سوال اٹھا لیے جو ضیاء الحق کے بارے میں نہیں بولتے تھے یا اسے بڑا اچھا سمجھتے تھے. ان میں سے ہی چند لوگوں کو شعور آنے لگا ہے. ویڈیو بھی دکھائیں گے. پاکستان میں موجود مذہبی افریت کا بانی جنرل ضیاء، ریاست کو مذہبی امور سے علیحدہ کرنے کی فوری ضرورت. اس بارے میں ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی اقتدار پسندی کے لیے قوم کے مستقبل کو دائمی نقصان پہنچایا. انہی میں سرفہرست جنرل ضیاء الحق ہے، جس نے اسلام کے نام پر ایک ایسا افریت تخلیق کیا جو آج بھی اس ملک کے کونے کونے میں زہر گھول رہا ہے. جنرل ضیاء نے مذہب کو ریاستی پالیسی کا اوزار بنایا. اس نے اسلامی نظام کے نام پر وہ قوانین رائج کیے جو نہ قرآن و سنت کی حقیقی روح کے مطابق تھے اور نہ ہی انسانیت کے اصولوں پر پورے اترتے تھے. اس کے دور میں مذہب کو تلوار اور کوڑے کے طور پر استعمال کیا گیا. ضیاء نے مذہب کو محض اقتدار کو دوام دینے کے لیے استعمال کیا اور فرقہ واریت، نفرت اور شدت پسندی کی وہ بنیاد رکھی جس پر آج کے مذہبی جنونی فخر کرتے ہیں. جی بالکل. اور یہ بھی کہ پاکستان کی اصل روح ایک جمہوری، کثرت پسند اور جدید ریاست کی تھی، جیسا کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں واضح کیا تھا. مگر جنرل ضیاء نے اس ویژن کو دفن کر دیا. اس نے ریاست کو مذہب کے تابع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی طبقات نے ریاست کو یرغمال بنا لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پالیسی سازی، سیاست، معیشت اور معاشرت سبھی مذہبی شدت پسندی کے سائے میں دب کر رہ گئے ہیں. آج پاکستان کے اندرونی انتشار، معاشرتی تقسیم اور شدت پسندی کی سب سے بڑی وجہ وہی ضیائی پالیسی ہے. مذہب کے نام پر قتل و غارت، توہین مذہب کے جھوٹے الزامات اور مذہبی اقلیتوں پر ظلم سب اسی دور کی باقیات ہیں. ریاست کو فوری طور پر مذہبی امور سے علیحدہ کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دین ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کا نہیں. ریاست کا کام شہریوں کو تعلیم، صحت، انصاف اور امن دینا ہے، نہ کہ مذہبی عقائد کی نگرانی کرنا. جب تک پاکستان ریاست اور مذہب کے ملاپ کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک یہ ملک حقیقی ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ پر نہیں آ سکتا. جی بالکل. یہ وقت ہے کہ پاکستان ایک نئے معاہدہ عمرانی کی طرف بڑھے، جس میں مذہب اور ریاست الگ ہوں. ریاست تمام شہریوں کو برابر سمجھے اور کسی کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر دوسرے درجے کا شہری نہ بنایا جائے. یہی راستہ ہے جو پاکستان کو اس مذہبی افریت کے پنجے سے نجات دلا سکتا ہے جو جنرل ضیاء نے تخلیق کیا تھا. ریاست کو مذہبی امور سے علیحدہ کرنے کی فوری ضرورت. آپ دونوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور. پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی شخصیت مذہبی شدت پسندی کے بیج بونے کی اصل ذمہ دار ہے تو وہ جنرل ضیاء الحق ہے. ضیاء نے اقتدار کی خاطر مذہب کو ایک ایسا ہتھیار بنایا جس نے آج تک پاکستان کو جکڑ رکھا ہے. ضیاء کے دور میں حدود آرڈیننس، شریعت قوانین اور توہین مذہب قوانین متعارف کرائے گئے. ان قوانین کا مقصد اسلامی روح یا انصاف کا پیام نہیں تھا، بلکہ اقتدار کو طول دینا اور عوامی سوچ کو قابو میں رکھنا تھا. انہی قوانین نے بعد میں مذہب کے نام پر قتل و غارت اور اقلیتوں پر ظلم کے دروازے کھولے. احمدیوں کے ساتھ ظلم. جنرل ضیاء نے خاص طور پر احمدیوں کو نشانہ بنایا. 1974 میں پہلے ہی احمدیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا، مگر ضیاء نے اس ظلم کو اگلے درجے تک پہنچایا. اس نے 1984 میں آرڈیننس XX جاری کیا، جس کے تحت احمدیوں کو اپنے مذہبی شعائر اپنانے، کلمہ پڑھنے، مسجد کہنے، سلام کرنے اور حتیٰ کہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی. یہ ایسا ظلم تھا جو نہ صرف آئینی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھی بلکہ اسلام کی تعلیمات کے بھی سراسر منافی تھا. یہ قوانین آج بھی ایک تلوار کی طرح احمدیوں کے سروں پر لٹک رہے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی احمدی صرف اپنی شناخت ظاہر کر دے تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم جنرل ضیاء کے دور میں قانونی شکل اختیار کر گیا، جس کا خمیازہ آج تک اقلیتیں اور خاص طور پر احمدی بھگت رہے ہیں.
اور ضیاء کا انجام اس کے بارے میں دونوں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مگر یہ بھی مکافات عمل ہے کہ جس نے دوسروں کی زندگیاں جہنم بنا دی اس کا اپنا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ جنرل ضیاء 1988 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارا گیا۔ نہ اس کا جنازہ پہچانا جا سکا اور نہ ہی اس کی موت کا راز آج تک کھلا۔ مزید یہ بھی کہ وہ شخص جو خود کو اسلام کا علمبردار سمجھتا تھا، اس کی موت ایک ایسی کہانی بن گئی جسے تاریخ نے بطور عبرت محفوظ کر لیا۔ اور آج کی ضرورت؟ پاکستان کو فوری طور پہ مذہب اور ریاست کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ دین ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کا نہیں۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو برابری، انصاف، تعلیم اور روزگار دے، نہ کہ عقیدے کے معاملات میں مداخلت کرے۔ اگر پاکستان واقعی قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ترقی، امن اور خوشحالی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے جنرل ضیاء کے بوئے ہوئے بیج کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ بصورت دیگر یہ مذہبی افریط ملک کو اندر سے کھاتا رہے گا اور ہم کبھی ایک پرامن اور مہذب معاشرہ نہیں بن سکیں گے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں نمائندوں کی گفتگو سنی۔ اب ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے تو ایک شور اٹھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لادینیت ہے، مذہب دشمنی ہے، یا پھر یہ مغرب کا ایجنڈا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کو بغیر تعصب کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سیکولرزم کوئی مغرب کا ایجنڈا نہیں، بلکہ یہ انسانی تجربے، مشاہدے اور انسانی خون سے جنم لینے والا تصور ہے۔ جب یورپ مڈل ایجز میں تھا تو پھر دیکھا گیا تھا کہ وہاں صرف ایک ہی چیز کو قانون سمجھا جاتا تھا اور وہ تھا چرچ کا حکم۔ گلیلیو کو بھی صرف اس لیے قید کیا گیا کہ اس نے کوپرنیکس ماڈل کی حمایت کی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ مشہور فلسفی برونو کو بھی صرف اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے انفائنائٹ کاسموس اور ملٹیپل ورلڈ جیسے تصورات پیش کیے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چرچ کی نگاہ میں سائنس پر فتویٰ لگایا جاتا تھا اور فلسفے کو کفر قرار دیا جاتا تھا۔ اب یہی وجہ اور یہی بنیاد بنی انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کی تحریک۔ ہم نے دیکھا کہ اسی وجہ سے 1789 کے اندر انقلاب فرانس آیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آگے جا کے فرانس میں سیکولرزم کو آئینی درجہ دیا گیا، اور پھر صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ امریکہ کے اندر بھی 1791 میں باقاعدہ طور پہ پہلی آئینی ترمیم یعنی فرسٹ امینڈمنٹ میں یہ واضح کیا گیا کہ ریاست کا کوئی رائٹ نہیں کہ وہ عوام کو بتائے کہ ان کا مذہب کیا ہے یا کسی بھی مذہب پر پابندی لگائے۔ اب دنیا میں 90 سے زائد ایسے ممالک موجود ہیں جن میں ریاست اور مذہب دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، جن میں برطانیہ، امریکہ، بھارت، فرانس، جرمنی، جنوبی کوریا اور جاپان جیسے ممالک سر فہرست ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں 1980 کی دہائی میں جب پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو ان کی اسلامائزیشن پالیسی کی ہی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو اقلیتوں کو مذہبی بنیادوں کی وجہ سے جیلوں میں بھی ڈالا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ مذہب کی بنیاد پر امتیازی نصاب پڑھانا شروع کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم اس وقت ریاست کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹرینڈ رسل بھی اپنی کتاب Why I Am Not Christian میں لکھتے ہیں The government has no business to impose religion. The state should be neutral in a matters of belief. یعنی ریاست کا یہ کام نہیں کہ وہ عوام کو بتائے کہ وہ کیا مانے یا ان کے اوپر عقائد کو تھوپے، بلکہ ریاست کا کام غیر جانبدار ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ریاست سیکولر ہوگی تو اس سے کوئی مذہب کو دشمنی نہیں ملے گی بلکہ مذہب کو عزت ملے گی۔ اگر ریاست سیکولر ہوگی تو ہر چرچ، ہر مسجد، ہر مندر، ہر گرجا، ہر مذہبی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو باقاعدہ طور پہ عزت فراہم کی جائے گی، مکمل رائٹس مہیا کیے جائیں گے۔ اور پھر اگر ریاست ماں ہے تو پھر وہ تمام بچوں کے ساتھ ایکول برتاؤ کرے گی، برابر برتاؤ کرے گی، نہ کہ کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ جو اس کے مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،